مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ اصلاً بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ کوئی امت نہیں بنا سکے، زیادہ تر یہی ہوا کہ 2 4 5 لوگ، ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں، وہ ایمان لے آتے تھے، پھر قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا تو وہ ان 2 4 لوگوں کو لے کے نکل جاتے تھے۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی بالکل واضح ہے کہ جب وہ عرس سے نکلے ہیں بابل کے علاقے سے، تو بس ان کا اپنا خاندان ہی ان کے ساتھ تھا، باقی قوم تو عذاب میں مبتلا کر دی گئی، اور اس کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا ہے۔ تو اسی طرح کی صورت تھی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بحث ہوتی ہے نا اسلام کی تاریخ یا مسلمانوں کی تاریخ، تو اسلام کی تاریخ تو انبیاء کی تاریخ، وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور محمد الرسول اللہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ اسلام کے الفاظ اسی کے لیے ہونے چاہیے، وہ اللہ کے دین کی تاریخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا دین آدم علیہ السلام کو دینا شروع کیا، پھر پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تجدید ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر وہ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری مرتبہ دے دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اب پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اللہ نے یہ نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام ہی کو دین کے طور پر اختیار کیا ہے۔ تو اس طرح اسلام کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے رخصت ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ البتہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، یعنی ایک قوم فی الواقع مسلمان قوم وجود میں آئی۔ دنیا میں اس سے پہلے مشرک اقوام تھی، مسلمان قوم وجود میں آئی۔ اس مسلمان قوم کی جب ایک طرح سے تشکیل پوری ہو گئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور پھر مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوئی۔ تو یہ تاریخ ہے جس کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کیا معاملات ہوئے۔ پھر دوسرا دور مسلمانوں کی تاریخ کا وہ ہے جو بنی اسماعیل سے شروع ہوا، یعنی پہلا دور بنی اسرائیل سے، دوسرا دور بنی اسماعیل سے، اور تیسرا دور اولاد یافت سے شروع ہوا ہے جب 1453 میں یہ عثمانیہ سلطنت قائم ہو گئی، اور چوتھا دور اب قومی ریاستوں کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے، اس کو الگ کر کے دیکھنا چاہیے اسی طرح سے۔